السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست جنہیں صاحب کہا جاتا ہے، میرے کافی پرانے دوستوں میں سے ہیں اور کافی ہمدرد بھی ہے الحمدللہ۔ مجھے قریب سے بہت کم گنے چنے لوگ یہاں پر جانتے ہوں گے، اور میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے، محترم آپ کچھ وقت کے لیے اسٹیج پر آ جائیں۔ اللہ کے واسطے کچھ وقت کے لیے۔ آپ کی اتنی قربانیوں کے باوجود یہ آپ کا ساتھ لینا ضروری ہے اور کچھ نہیں۔ آپ چیزوں کا ساتھ ہو اور اس ساتھ کے ساتھ اگر یقین مضبوط ہو، یہ سارا میں نے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سب کو سنا، آپ لوگوں نے جو عکس کھینچے ہیں بہت بہترین کام کیا ہے۔ بالکل مجھے گزشتہ میری ایک رات یاد آ گئی، اسی گزشتہ رات میں جو 2 روز پہلے کا حادثہ تھا، ایک بچے کو ویجل پور پولیس اسٹیشن کے اندر ایک نوجوان کو مارا، وہ بچہ کل رات میں شہید ہو گیا۔ گزشتہ رات ہماری جیوراج اسپتال میں بھی تھی، جس میں غیاث الدین شیخ صاحب وغیرہ بھی موجود تھے، اور وہ گزری ہوئی رات میں جو ماحول اس اسپتال کا تھا، جو ہمارے بستیوں کا، ہمارے محلوں کا، ہماری گلیوں کا ماحول ہے، اللہ کے واسطے کوشش کریں وہ ماحول ہمارے گھروں میں نہ گھسے۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ جو ماحول آج بن رہا ہے، جب کوئی ایک نوجوان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ پیش آتا ہے، اس کے بعد ہمارے اسی محلے کے کئی سو کئی درجنوں نوجوان کہو یا آج کے دور میں اپنے آپ کو وہاں کے ذمہ داران، وہاں کے آگیوان کہلانے والے صرف اس بات میں لگ جاتے ہیں کہ اس مظلوم کی فیملی کے پیچھے کہ کوئی کیس نہ کرنا، آپ لوگ رک جائے۔ کل رات تک وہی محنت ہوتی رہی کہ اس فیملی کا کوئی بھی بندہ پولیس کیس نہ کرے، FIR نہ کرے، ساروں کی یہی کوششیں ہوتی رہی۔ جب اس نوجوان نے آخری سانس لی، اس کا دم ٹوٹا، اس کے بعد اس فیملی کو احساس ہوا کہ ہمیں پولیس کیس کرنا چاہیے۔ اس کے دم ٹوٹنے کا انتظار رہا، اس کے دم نکلنے کا انتظار رہا۔ اس کے دم نکلنے کے بعد اس کی فیملی نے کہا کہ اب ہم انٹرویو دیں گے، اور ہم اس معاملے کے اندر ہم پولیس کو گنہگار سمجھتے ہیں، اور ہم اس معاملے میں کیس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہی ساری باتوں کو آج آپ لوگوں نے جو نقش کھینچا ہے، گودرا سے دہلی بھی پہنچایا جناب نے، اور آپ لوگوں نے جو ضمیر کو جگایا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں تھوڑی سی اگر کمی آ سکتی ہے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ہم اس میں سے تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو کمزور نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ تھوڑا اور مضبوط ہو، اپنے یقین کو مضبوط کریں۔ اپنی آواز میں یقین کی کمی آج میں نے محسوس کی، تھوڑے سے یقین کی کمی ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنے یقین کو مضبوط کریں۔ تو میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ہول کیا موڈیرا، جس کا مودی اسٹیڈیم نام کیا گیا ہے، وہ وقت دور نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا یقین مضبوط ہو جائے تو شاید وہاں پر بھی بیٹھ کے پروگرام ہو سکتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے جس وقت ہم اپنا یقین مضبوط کر لیں گے۔ یہ آج 15 ہے، 15,000 ہو سکتے ہیں، 1.5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اپنا یقین مضبوط کرنا ہے۔ اور جب شروع میں میرا تعارف کیا گیا، اس وقت جو محترم نے کہا کہ ڈاکٹر اور ہم HM، تو جس طریقے سے ڈاکٹر کے لیے DR لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے حکیم کے لیے HM لکھا جاتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ جو آپ نے کیا ہے کہ ہم،
تو وہ بھی ایک الگ نظریہ ہے, بہترین نظریہ ہے, لیکن ڈی آر کو ڈر نہیں پڑھا جاتا, اسی طریقے ایچ ایم کو ہم نہیں پڑھا جاتا, حکیم پڑھا جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ. خیر, اب ایک طبیب ہوں, حکیم ہوں. میں میرے والد محترم اکثر لوگ جانتے ہیں, اس مجمع میں سب سے زیادہ واقف ہے تو محترم اقبال پٹنی صاحب ہیں کہ میرے والد محترم کیا شخصیت ہیں. آج 90 سال سے زیادہ عمر ہے. آپ سب سے ایک مؤدبہ ناجدانہ انکساری کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ 90 سال سے زیادہ والد صاحب کی عمر ہے اور ابھی فی الحال کافی علیل ہیں ان کی طبیعت. ان کے لیے خاص دعائیں کریں, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی عمر درازی عطا کرے, کیونکہ ان کا سایہ جو ہے, میں گزشتہ 2-3 روز سے ہمارے بھائی کی کزن بردر کی میرج تھے اور اس کے علاوہ کئی ایسے سوشل ورک بھی رہتے ہیں تو دونوں میں کام لگنا پڑتا ہے. اسی شادی کے 1 روز پہلے شادی کے کام میں لگے ہوئے تھے, فون آ گیا کہ کوئی ایک علاقے کے اندر کارپوریشن کے اور پولیس کے کافی بڑا محکمہ پہنچ گیا ہے اور وہاں سے ان لوگوں کو ہٹانے کی, اور سارا بستی پریشان ہے, سارے لوگ جمع ہیں. رات کے تقریباً 12:30-1 بجے کی بات ہے. یہ وہ دور ہے کہ رات کو, آدھی رات کو اس طریقے سے محکمہ پہنچتا ہے کوئی ایک جگہ پر, کیوں کہ وہ بستی مسلمانوں کی. مجھے اس ہمارے پروگرام کو چھوڑ کر مجھے وہاں جانا پڑا, میری آدھی سے زیادہ رات وہاں پر لگی. خیر, یہ سارے حالات اور یہ جو چیزیں ہمیں ملی یہ ہمیں سمجھے گھٹی میں دی گئی. ہمارے والد محترم نے پوری زندگی میں نے انہیں جان جلاتا ہوا دیکھا ہے, اپنے سینے میں وہ آگ میں نے ان میں دیکھی ہے. ہمارا معمول یہ رہتا تھا کہ صبح میں جب ہم اٹھتے تو والد صاحب پہلے سے اٹھے ہوئے رہتے, ان کے مطالعے کے اندر جب ہم نماز پڑھ کر واپس آتے اور جس وقت جس روز ہمیں والد صاحب یہ کہیں یاسر بیٹا ادھر آؤ بیٹھ ہو جا, سمجھ لینے کا آج ہمیں کچھ نیا ملنے والا ہے. اور الحمدللہ سب بہت کچھ ہم سے لیا ہے, ہم کو دیا ہے. جب میں والد محترم کے ساتھ پہلی مرتبہ دیدار حرم کو پہنچا تھا تو مجھے قبلے کے سامنے والد صاحب نے ایک وعدہ کروایا کہ بیٹا جتنے روز یہاں پر رکیں گے اتنے روز روزانہ تجھے ایک حدیث دوں گا, تجھے وہ لکھتے پڑھتے اور یاد ہونی چاہیے ترجمے کے ساتھ. اور الحمدللہ تو والد صاحب نے مجھے زبردستی عمل کروایا اور اس وقت مجھے یہ الفاظ کہے کہ بیٹا تو طب سے جڑنے والا ہے. یہ بات تقریباً 20, 22, 24, 25 سال پہلے کی بات ہے کہ تو طب سے جڑنے والا ہے اور تو میرے سوشل ورک میں تو بچپن سے لگا ہوا ہے. میں تقریباً 15-16 سال کی عمر کا تھا جب لوگ آیا کرتے تھے, والد صاحب سفر پر ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر حکیم صاحب نہیں ہیں, قاسمی صاحب نہیں ہیں تو ان کے بیٹے کافی ہیں کہ یہ اگر آ جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا, ان کا صرف ساتھ میں چلنا کافی ہے کہ قاسمی صاحب کے بیٹے آ گئے, بات ختم ہو جائے گی. اور الحمدللہ ایسے کئی واقعات پیش ہوئے ہیں. تو مجھے والد صاحب نے یہ کہا کہ بیٹا جب تک لو تمہارے دل سے کنیکشن اس ذات سے ہے, اس پہ یقین سے, تب تک تم لوگوں کی نفس دیکھنا, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں, یہ واقعہ کہہ رہا ہوں, یہ صرف میرے اکیلے کے لیے نہیں, ہر مشغلے والوں کے لیے ہے. جس کا جو بھی فن ہے, اپنے ہر فن میں اگر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور لوگوں تک کچھ پہنچانا چاہتے ہیں, تو یہ 2 چیزیں ہونا ضروری ہے کہ اگر اللہ کی ذات پر اور اللہ سے دل سے یقین لگا ہوا ہے تو بیٹا جو اپنا کام ہے وہ کرتے رہنا, اوپر والے کی مدد ساتھ ہوگی. تم جو بھی دیکھو گے اوپر والا تمہیں دماغ میں ڈالے گا کیا ہے اور جہاں تکلیف ہے وہاں تک تمہیں پہنچائے گا. تو آپ لوگ جو یقین سے کام کریں گے, جو یقین سے آگے بڑھیں گے اور اس کی ذات سے یقین لگائیں گے تو انشاءاللہ جو بات آپ پہنچانا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ جو آپ کے مشغلے ہیں, جو آپ کا ذریعہ معاش ہے, وہ بھی ساتھ میں لے کر اس کو بھی ساتھ میں رکھنا ضروری ہے. اس میں بھی اللہ برکت عطا کرے گا. تو بیٹا جب تک کہ یہ لو لگی ہوئی ہے انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. جس دن یہ لو لگی ہوئی رک جائے, بند ہو جائے, تو بیٹا اپنا یہ مشغلہ بند کر دینا, لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد دوسری ایک نصیحت والد صاحب کی اسی سرزمین میں قبۃ اللہ کے سامنے کہ بیٹا جب تک سوشل ورک کرنا ہے وہ اس وقت تک کرنا جب کوئی مظلوم کو دیکھ کے اپنے دل میں درد ہوتا ہو. اس وقت
چاہے وقت کا بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا افسر ہو، کتنا ہی بڑا نیتا ہو، لڑ لینا، اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی کیونکہ تو اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن جب کوئی مظلوم کو دیکھ کر دل میں درد نہ ہو تو کچھ مت کرنا، کیونکہ تیرے دل میں درد نہیں ہے تو وہ طریقے سے کام نہیں کر پائے گا، اللہ کی مدد تیرے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں وہ درد اور وہ یقین، یہ دو چیزیں صرف پیدا کرنی ہے۔ ہم نے یہ دو چیزیں پیدا کر دی تو انشاءاللہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہمارے یقین کو مضبوط کرنے کی ہے۔ ہمارے حوصلے کو بلندی تبھی ملے گی کہ ہم نے ہمارے یقین کو اگر مضبوط کر لیا۔ اور آخری ایک بات میں کہوں گا جو ہر جگہ کہتا ہوں اور ساری انسانیت کے لیے، ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے۔ معاف کرنا، صرف مسلمانوں کے لیے اس امت کو نہیں بنایا گیا ہے، ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے اس امت کو بنایا گیا۔ ہم کتنا نفع پہنچانے ہیں؟ اللہ قسم خدا کی، آج اس امت سے انسانیت کو قسم خدا کی نقصان اور دھوکہ مل رہا ہے اور کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تبھی اللہ ظالم بادشاہ مسلط کرے گا جو آج کر رکھا ہے۔ اور یہ میرے والد محترم کے الفاظ ہیں، ایک مودی نہیں 10 مودی کی ضرورت ہے، تب شاید جا کے یہ قوم سمجھ جائے۔ کیا بات ہے، لگتا نہیں، اس سے پہلے احساس ہو۔ آج تک اتنا احساس نہیں ہے، ہم گڑ گڑاتے ہیں لیکن احساس نہیں ہے۔ ان ساری وجہوں کی مین وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ میں نے ایک بہت بہترین قوالی ہے، جب بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، پیڑوں نے سجدے کیے، وہ کون سے قوال کی تھی؟ سورج پلٹ آ گیا، وہ کوئی قوالی تھی۔ ہاں، وہ جب ہم ہائی اسکول میں سنا کرتے تو بہت خوش ہوتے تھے، یار کیا بہترین اشعار ہے، یعنی قرآن اور حدیث بیان کر دیے اس میں۔ پھر بھی علماء کرام اور بزرگان دین کیوں قوالی سے ہم کو روکتے ہیں؟ یہ تو سننی چاہیے۔ تو میں نے ہمت کی، اس قوالی کی کیسٹ کو لے کر اور میرے والد محترم کے پاس میں ٹیپ ریکارڈ لے کر گیا، کیونکہ میرے والد محترم خود 1960 کے فارغین علماء میں سے ہیں۔ سن 1960 میں دارالعلوم سے فارغ ہوئے اور وہیں پر طب پڑھی، اور اس کے بعد میری پیدائش کے پہلے سے تقریباً 10 سال پہلے تک گجرات ہائی کورٹ کی لیگل سروس اتھارٹی میں ممبر تھے۔ جب میں پہنچا والد محترم کے پاس، بہت گرم مزاج، آج بھی صحت مند نہیں ہے، لیکن اگر میں لیٹ آتا ہوں تو سختی رہتی ہے، اور میرے الحمدللہ 2-3 بچے اور میری بیوی کے سامنے آج بھی 11 بجے کے بعد پہنچاؤں تو مجھے جھاپٹ پڑا ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرا دل خوش کر دیا اس ماحول کے اندر صاحب نے شروعات جو ماں سے کی، میرا دل ہل گیا۔ میں شروع سے کمی محسوس کر رہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، وہ تو سب کے دلوں میں ہے، لیکن وہ مکمل تبھی ہوگی جب ماں باپ کی عزت اس دلوں میں بھی ایسی ہی ہو۔ چاہے تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی گن گا لو، لیکن اگر تمہارے دل اور دماغ میں ماں باپ کی عزت اور اہمیت نہیں ہے تو قسم خدا کی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت اور گنگان کرنا، جو کچھ بھی کر لیں، کوئی کام میں نہیں آنے والا۔ تو جب میں پہنچا ہمارے والد محترم کے پاس وہ ٹیپ ریکارڈ اور کیسٹ لے کر، اور میں نے یہ الفاظ کہے کہ ابا جی، ابا اللہ کے واسطے پہلے پوری سن لینا اور اس کے بعد جو کہو گے میں کر لوں گا، پہلے خالی سن لینا ابا۔ پہلے میرا آمادہ کیا والد صاحب کو کہ اللہ کے واسطے ابا ڈائریکٹ سٹارٹ ہوتے ہی کچھ سنگیت سنتے ہوئے کچھ کہہ مت دینا، پہلے تھوڑی سن لینا، الفاظ پورے سن لینا۔ تو پہلی مرتبہ والد صاحب نے کوئی الفاظ نہیں کہے، ٹھیک ہے، میں نے رکھ دیا، میں روانہ ہو گیا باہر۔ اب جب رات میں واپس آیا تو ایک دل میں ڈر تھا کہ کیا پتہ کیا سبق ملنے والا ہے آج۔ میں قوالی دے کر آیا تھا والد محترم کو، تو ابا جی کیا پتہ کیا کہیں گے۔ تو والدہ کے پاس میں پہنچا اور میں نے والدہ سے سوال کیا کہ اماں جی کیا ہوا؟ ابا جی نے وہ سنی، بولے ہاں سن لی، اور وہ تیری کیسٹ اور ٹیپ ریکارڈ وہاں پر رکھا ہے اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہے، کہا ہے کہ وہ تو دیکھ، اس کے یاسر کو کہنا وہ دیکھ۔ میں بڑے ذوق کے ساتھ ٹیپ ریکارڈ کے پاس گیا، وہ کیسٹ نکالی اور اس کو میں نے دیکھا تو اس پہ ایک وائٹ اسٹیکر لگا کر ابا جی نے یہ الفاظ لکھے تھے، ہے قربان جائیں ہمارے بزرگوں پر۔ ہمارے والد محترم نے اس وقت جو الفاظ لکھے ہوئے تھے، پاک اور لذیذ کھانا ناپاک برتن میں،
समझदार के लिए अल्फाज बिल्कुल काफी बिल्कुल बहुत सिर्फ अच्छे इतने से अल्फाज उस कैसेट के ऊपर लिखे थे वाली साहब ने कि पाक और मरगूब और महबूब और लजीज पाक खाना नापाक बर्तन में पेश किया गया है। बहुत ये अल्फाज उस कव्वाली के लिए मुझे जो लिख दिए कि सिर्फ उसमें जो संगीत है वो नापाक चीज़ बताई और जो अल्फाज यानी बेहतरीन पाक और वो अल्फाजों को नापाक बर्तन में पेश कर दिया। मेरे सारे सवालों के जवाब उसमें ये होते हैं बुजुर्गों के अल्फाज और ये होता है दिल में उतार देने वाली बात है। वो चीज़ें वो फ़न से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाजा है और उसमें से खींच कर मोती जैसे अल्फाजों को निकालना और सामीन के सामने पेश करना, लेकिन सिर्फ जो यकीन और जज्बा बढ़ जाएगा तो इस आपके माहौल को कोई नहीं रोक पाएगा। और यहाँ नहीं आइंदा भी जनाब साहब जब आवाज़ देंगे इंशाअल्लाह ये बंदा आप लोगों के साथ हाजिर है, हमेशा हाजिर होगा और कभी भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बता दीजिएगा। और एक थोड़ा सा आप लोगों के दिल और दिमाग को हिला देने के लिए एक बात और कहूँगा कि जो माहौल और हालात बिगड़ रहे हैं ये वाहिद एक चीज़ की वजह से, सबसे बड़ा रोल जिस चीज़ का है वो एक चीज़ जो सबसे बड़ी हमारे ईमान को और सेहत को दोनों को ख़त्म कर रही है, वल्लाह कसम खुदा की वो एक चीज़ बॉयलर चिकन है। वल्लाह कसम खुदा की खाकर ये अल्फाज कह रहा हूँ, सच बिल्कुल सच। आप अपने उलमाए किराम को पूछना चाहें तो पूछ लें, कसम खुदा की उन्हीं उलमाए किराम की वजह से आज ये फसाद फैला हुआ है कि उन उलमाए किराम को बॉयलर चिकन ढींचनी है इसलिए अभी तक के उसकी तहकीक नहीं कर रहे। वो वक्त था आज़ादी का और वो उलमाए किराम थे जिन्होंने फतवा दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की आर्मी में अंग्रेजों की फोर्स के अंदर शामिल होना हराम है। क्यों? सिर्फ एक वजह से कि उस कारतूस के ऊपर सूअर की चर्बी है, मुसलमान उसको ऐसे खींचेगा, सूअर की गलीज चर्बी मुसलमान के लिए हराम है। उसके बाद से कोई एक फतवा बता दीजिए मुझे हिंदुस्तान के अंदर जो इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा कोई फतवा दिया हो कि कोई चीज हराम है या हलाल है, मुसलमानों ने उस चीज का बायकॉट किया हो और ऐसा फतवा आया हो कि ये चीज हलाल हो, मुसलमान उसको बड़ी महबूबियत से उसको साथ में रख रहे हो, ले रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, और कोई एक फतवा आ गया हो कि इस चीज को हराम का फतवा दिया जाए और मुसलमानों को उसको छोड़ने का कहा जाए। कसम खुदा की उस एक फतवे के बाद आज कोई एक फतवा बता दीजिए, कोई एक फतवा नहीं है। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बॉयलर चिकन के मामले के अंदर तहकीक की जाए। अगर मैंने बता दिया, एक इस्लामी फरीदा बता रहा हूँ, अगर मैंने कह दिया कि बॉयलर चिकन हराम है और आप लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया कि क्या पता यासिर हकीम है कैसा है, हम नहीं जानते इसकी हकीकत हराम है भी कि नहीं, लेकिन एक मुसलमान के होते हुए आपके लिए फर्ज हो जाता है कि जब तक उसकी पूरी तहकीक ना करें उसको तर्क कर दी जाए, उससे दूर रहा जाए और उसकी तहकीक खुद करें। मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम साइंटिस्ट नहीं है, ये सुन लीजिएगा। मुफ्ती या मौलवी के पास जाओगे कि देखा अरे खाओ, उसने कोई तहकीक नहीं की है। पहले सवाल करो कि तहकीक और तफ्तीश क्या की है बॉयलर चिकन की आपने, वो हमें बताओ, उसके बाद कहो कि हराम नहीं है। ये तहकीक करें और अल्लाह के वास्ते इस हराम और गलीज ग़िज़ा से अपने आप को भी बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं। कसम खुदा की अगर इससे बच गए और बचा लिया, अपनी नस्लों में ईमान बाकी रहेगा। अगर इससे अपने आप को और अपनी नस्लों को नहीं बचाया तो शायद हमारी नस्लों में ईमान बाकी नहीं रहे, क्योंकि हमारे पेटों के अंदर हराम पहुंच चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ऐसी हराम चीज़ों से हिफाजत फरमाए और हमारे ईमानों को मजबूत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन शायरों के ज़रिए जो एक नई लहर बननी चाहिए वो बनाई जाए। वो वक्त था, वो दौर था कि शायर हुकूमतों को हिला देते थे। काश कि आप लोगों की मर्द मुजाहिद वाला जो मुस्तहकम रहने वाला इरादा जो है वो आपका और मजबूत हो जाए, और काश आप लोगों के जरिए कोई एक नई लहर पैदा हो जाए और नया माहौल बन जाए इंशाअल्लाह। कुछ सख्ती के सख्त अल्फाज करें तो माजरत चाहता हूँ।